دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نہ تو یہ انفارمیشن ہے کہ پس پردہ کو رابطے ہوئے ہیں، نہ یہ انفارمیشن ہے کہ پس پردہ رابطے نہیں ہوئے. انالیسز ہے، اور انالیسز میرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پس پردہ رابطے نہیں ہوئے. اور یہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پس پردہ رابطے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں آنے والے دنوں میں یہ رابطے بھی نہیں ہوں گے. اس پہ میں آتا ہوں گے. ابھی میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ اگر کوئی پس پردہ کو رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ ملوا دیتی اتوار والے دن عمران خان کو اس کے ڈاکٹر کے ساتھ، یا عمران خان کو اس کی بہن سے ملوا دیا جاتا. کیوں نہیں ملوایا گیا؟ پھر تحریک انصاف کے اوپر جو سختیاں ہیں، جتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہے، جو صورتحال ہے، جو لوگ جبری طور پہ گمشدہ ہو رہے ہیں دوبارہ، پھر اس کے علاوہ جو یہ بات ہے کہ انتظار حسن پنجوتا جو ہیں وہ 6-7 دن ہو گئے ہیں، وہ جبری طور پہ گمشدہ ہیں. آغا شیخ سرور جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. یہ ساری صورتحال کیوں ہیں؟ پھر کیا میں تو اپنے دوستوں سے بہت اختلاف کرتا ہوں، ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو دوست مسلسل یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ قاضی از نو مور، قاضی گیا، قاضی کی گیم ختم. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کی پیٹھ میں پہلے تو علی امین گنڈا پور نے چھرا گھونپا تھا نا، اب اس سے بھی بڑا چھرا جو ہے نا وہ ایک اور شخص گھونپنے جا رہا ہے، جو اس کے ذمے پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے. ان کو سیکیور کرنا تھا، ان کو مینیج کرنا تھا. وہی شخص جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے یا مکمکا کی وجہ سے یا کمپرومائز ہونے کی وجہ سے، جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ بندے پورے کروا رہا ہے. کیوں؟ جس کے ذمہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے وہی اتنی نیگلیجنس دکھا رہا ہے. اور وہ نیگلیجنس ایسے ہوتی نہیں ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسے نیگلیجنس ہو. وہ گیم کچھ اور ہے. لیکن ایک چیز تو ہے اور وہ طے ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان سے بات تو ہوگی اور کرنی پڑے گی. اس کے بغیر چیزیں نہیں چل سکتی. اب مجھے بتائیں نا، ایس سی او کانفرنس تھی، پورے ملک کی نظریں ایس سی او کانفرنس میں نہیں تھی. پورے ملک کی نظریں کہاں تھی؟ عمران خان کی اس لیڈرشپ پر تھی جس کا سب کو پتہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، کمزور ہیں. وہ کمپرومائزڈ اور کمزور ہیں، صرف ان کے ساتھ نام عمران خان کا ہے اور پورے پاکستان کی نظریں ان کی طرف تھی. ایس سی او ہوگی تو ان کی وجہ سے ہوگی، ایس سی او ہونی ہے تو یہ کروائیں گے، ایس سی او ہونی ہے تو ان کو کال واپس لینی پڑے گی. ان کی کال رہی تو ایس سی او نہیں ہوگی. انہوں نے کال دے دی تو چائنیز پرائم منسٹر نہیں آ سکے گا. انہوں نے کال دے دی تو یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کال دے دی تو سب نظریں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ پر تھی جو کمپرومائزڈ ہے، جو کمزور ہے، جو ابھی وہ اس جرأت کے ساتھ نہیں لڑی جو جرأت عمران خان میں، جو بہادری اور دلیری عمران خان میں اس ساتھ نہیں ہے. پھر آپ کو اس ایس سی او کو کروانے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑا؟ آپ کو عمران خان سے ملاقاتیں بند کروانی پڑی، آپ کو عمران خان کی بہنوں کو جیل میں ڈالنا پڑا، آپ کو عمران خان کی بیوی کی درخواست ضمانت کو آگے لے جانا پڑا، آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا تو تب جا کے آپ ایک ایس سی او کروا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، جس ایس سی او کو کروانے کے لیے آپ محتاج ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، آپ محتاج ہیں عمران خان کے، آپ عمران خان کو یعنی عمران خان کے یہ سارا کچھ کیے بغیر آپ کے پاس اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ آپ یہ ایس سی او کروا سکتے، تو یہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اس ملک کے اندر؟ دیکھیں، ایک بات سب کو سمجھنی ہوگی کہ یہ جعلی حکومت ہے جس کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ کوئی قانونی ہے، نہ کوئی اخلاقی ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اور ان کو اب خوف بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے. وہ خوف ان کو یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو پھر مجھے بتائیں نا، پھر کیا ان کے پاس آپشن ہے سوائے اس کے کہ عمران خان سے بات کریں اور عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور چیزوں کو بہتر کریں. کوئی اور آپشن نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں نا، 25 تک تو اگر آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو قاضی فائز عیسیٰ کا سہارا ہے. یہ حکومت، قاضی فائز عیسیٰ نے اس حکومت کو بنایا، چلایا، بچایا، سب کچھ کیا. لیکن یہ تو شہباز شریف جو ہے وہ حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہے ہیں. شریف خاندان حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قاضی کا سایہ سر پر سلامت نہ رہا تو یہ تو برکت سارا کچھ جو ہے وہ اجڑ جائے گا ان کا. قاضی تو وہ تسبیح میں وہ جو امام دانا ہوتا ہے نا، وہ ہے جس نے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو، ویسے میں معذرت خواہ ہوں، یعنی تسبیح کے ساتھ ان چوروں ڈاکو لٹیروں کی کو تشبیہ دینی نہیں چاہیے. میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ کہاں یہ چور ڈاکو اور لٹیرے، کہاں پہ ایک مقدس چیز جس کے اوپر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، جس کے اوپر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، کہاں وہ ایک مقدس چیز اور کہاں یہ گند، بلا، کچرا، غلاظت، خباثت. یہ چور ڈاکو اور لٹیرے، کوئی ان کا کمپیریزن نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ تو میں معذرت کرتا ہوں، مجھے یہ مثال دینی نہیں چاہیے تھی. لیکن دوبارہ آتے ہیں، یعنی ان کو جوڑا ہوا جس شخص نے ہے، جس نظام کو جس شخص نے برقرار رکھا ہوا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری گیم جو ہے نا وہ ہے آئینی ترامیم کے اوپر. اور آئینی ترامیم کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، آئینی ترامیم کے اوپر حکومت
اور یہ نظام کامیابی کی طرف جا رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کامیابی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ تحریک انصاف کے 2 سینیٹر سرنڈر کر چکے ہیں, تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز ووٹ دینے جا رہے ہیں. لہٰذا حکومت اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ قاضی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, ابھی تک یہ چیزیں ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی پھر تو ویسے ہی چیپٹر کلوز ہے نا. وہ تو آپ سن چکے ہیں خواجہ آصف کو. خواجہ آصف مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد جو ہے وہ آڈٹ ہوگا, اور عاصمہ چراغی صاحب کہتے ہیں اگر یہ خدشہ ہے, یہ خطرہ ہے, خدا نہ خواستہ مطلب اگر آڈٹ ہو گیا, بھائی خطرہ کس بات کا ہے, خدشہ کس بات کا ہے؟ اگر آپ جیتے ہیں, اگر آپ صحیح طرح سے جیتے ہیں پھر آپ کو خطرہ اور خدشہ کس بات کا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیسے جیتے ہیں, اس لیے آپ کو خطرہ اور خدشہ ہے. ورنہ الیکشن آڈٹ تو ہونا چاہیے, ہوتا ہے ہر الیکشن کے بعد. جو جن کی شکایات ہوتی ہیں, تحفظات ہوتے ہیں, وہ دیکھے جاتے ہیں, پرکھے جاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز تو پاکستان میں نہیں ہونے جا رہی. لیکن نئی چیز یہ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی, ننگی, گندی نہیں ہوئی جو اس بار ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی جماعت کو حکمرانی نہیں دی گئی جو 17 سیٹر پارٹی کو, ٹوٹل ان کی 37 سیٹیں بنتی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی ملا کے, اور ان کو قاضی فائز سے 215 سیٹوں تک لے گیا.